दोस्तों, आले सऊद यानी कि सऊदी अरबिया की मौजूदा रॉयल फैमिली की हिस्ट्री पर बनने वाली पहली और पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी इन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में जान चुके हैं। यानी ये लोग कौन हुआ करते थे, कहाँ पर रहा करते थे, क्या किया करते थे और आखिर किस इंसान से इनकी नस्ल चली थी। क्या सच में ये यहूदी ही हुआ करते थे जैसा कि आज के दौर में बहुत सारे लोग दावा करते हैं, या फिर कुछ और आखिर दुनिया के इतिहासकार इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। बाकी अब अपनी इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग सऊदी अरबिया की गद्दी तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। यानी वो कबीलाई लोग कि जो किसी दौर में चटियल मैदान में रहा करते थे, रेगिस्तान में रहा करते थे, उनका गुजारा भी सिर्फ खजूर के ही सहारे से हुआ करता था। वो लोग कैसे अचानक दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक बन गए और कैसे उन लोगों ने इस पूरे सऊदी अरबिया पर कब्जा किया और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में यूरोपियन ताकतों की मदद से वो सऊदी अरबिया वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के नक्शे में देखते हैं। तो चलिए इस तरह के अपने सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आज के दौर में हम दुनिया के नक्शे में जिस सऊदी अरबिया को देखते हैं, इस सऊदी अरबिया का जन्म आज से लगभग 90 साल पहले यानी 1932 में हुआ था। इसका जन्म भले ही 1932 में हुआ हो, मगर इसको बनाने की तैयारियां उससे भी लगभग 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं। यानी उस दौर में कि जब सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि 18वीं सदी में नजद के इलाके में एक धार्मिक लीडर यानी धार्मिक गुरु के जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, उसकी एंट्री हुई। आपको बताता चलूं कि ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है कि जिसको आज के दौर में मुसलमानों के एक ग्रुप के जिसको वहाबी के नाम से जाना जाता है, उनका फाउंडर भी माना जाता है। लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उस दौर में उस इलाके के एक कबीलाई सरदार के जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था, उसके साथ समझौता किया। समझौता ये था कि जहां एक तरफ मोहम्मद बिन सऊद कि जो उस इलाके का कबीलाई सरदार हुआ करता था, यानी उस इलाके में उसका दबदबा हुआ करता था, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को प्रोटेक्शन देगा, उसकी जान की हिफाजत करेगा, उसके जो थॉट्स हैं यानी नज़रियात हैं उनको फैलाने में मदद करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी कि जो लोगों के बीच में एक धार्मिक लीडर की पहचान रखा करता था, वो भी मोहम्मद बिन सऊद की पॉलिटिकली मदद करेगा। यानी लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि इसका साथ दो, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को फतह करो ताकि हम अपने इस ग्रुप को और भी ज़्यादा मजबूत से मजबूत कर सकें। इस तरह से इन दोनों का ये गठबंधन शुरू हुआ जो धीरे धीरे हद से ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। कुछ वक्त के अंदर ही इन लोगों ने आसपास के बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया। याद रहे कि ये सब कुछ उस दौर में सऊदी अरबिया के उस सेंट्रल इलाके पर हो रहा था कि जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का राज नहीं हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया के सिर्फ उन शहरों या फिर उन इलाकों पर ही सल्तनत उस्मानिया राज किया करती थी कि जो या तो धार्मिक तौर पर पवित्र थे यानी मुक़द्दस, जैसे मक्का मदीना, या फिर किसी और तरह से फ़ायदेमंद थे। वरना इसके अलावा सऊदी अरबिया का जो बीच का इलाका था वो तो तेल निकलने से पहले इतिहास में हमेशा से ही बेकार और बुरा माना जाता है, क्योंकि बंजर ज़मीन के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था। अब भला हद से ज़्यादा दूर बैठा सल्तनत उस्मानिया का कोई सुल्तान एक ऐसी ज़मीन के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना पैसा क्यों खर्च करता कि जिसके बारे में उसको पता है कि वो उसको कुछ भी नहीं देने वाली है, क्योंकि उसकी जगह पर वो दुनिया के किसी दूसरे इलाके को भी फतह कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि रियाद के इलाके से उस दौर में अपनी सल्तनत को शुरू करने वाला यही वो मोहम्मद बिन सऊद था कि जिसकी औलादें आज के दौर में आले सऊद कहलाती हैं और सऊदी अरबिया के इस इलाके पर हुकूमत करती हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरू में तो सल्तनत उस्मानिया ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये ऐसे इलाके में थे कि जहां पर सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ ही नहीं करता था। मगर बाद में जब धीरे धीरे ये ताकतवर बनना शुरू हुए और आगे जाकर इन्होंने करबला और मक्का जैसे ताकतवर और बड़े शहरों को भी कब्जाने की कोशिश की, तो फिर सल्तनत उस्मानिया ने फ़ौरन इनके ऊपर एक्शन लेने का फैसला किया और इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मोहम्मद अली पाशा को। मोहम्मद अली पाशा दरअसल इजिप्ट के गवर्नर हुआ करते थे और उस दौर में इजिप्ट यानी मिस्र भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही में आया करता था। मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटे इब्राहिम पाशा को अरबों से निपटने के लिए भेजा। मोहम्मद अली पाशा के बेटे यानी इब्राहिम पाशा ने कुछ वक्त के अंदर ही यानी 1818 तक इस पूरे इलाके से अरबों को बाहर खदेड़ दिया। अरबों की जब हार हो गई तो उस दौर में आले सऊद का ये जो ख़ानदान था, इसका जो राजा हुआ करता था यानी सरदार कि जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सऊद था, उसको गिरफ्तार करके इस्तांबुल भेजा गया यानी कि सल्तनत उस्मानिया की राजधानी में।
اس کے علاوہ جو اس دور کا وہابی امام ہوا کرتا تھا اس کو بھی عبداللہ ابن سعود کے ساتھ قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول بھیجا گیا اور وہاں لے جا کر آیا صوفیہ کے سامنے بغاوت کے جرم میں عبداللہ ابن سعود کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے 18ویں صدی میں محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ جو ایک بڑی سلطنت بنانے کا خواب دیکھا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو کر رہ گیا۔ مگر دوستو، عبداللہ ابن سعود کا سر قلم ہو جانے کے باوجود بھی آل سعود کی اس فیملی نے اپنی سلطنت بنانے کا خواب بیچ میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی اولادوں نے 1824 سے ہی اپنے اس مشن کی تیاری پھر سے شروع کر دی۔ ریاض یعنی اس کا جو خود کا علاقہ تھا اور اس کے آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ایک بار پھر سے ان کے پاس سعودی عربیہ کا ایک بڑا علاقہ آ چکا تھا، مگر اس بار بھی ان لوگوں کی یہ سلطنت لمبے وقت تک قائم نہ رہ سکی۔ مگر دوسری بار ان کی سلطنت کو ختم کرنے میں جو مین کردار ادا کیا تھا وہ دراصل سلطنت عثمانیہ کی بجائے الرشید فیملی نے کیا تھا۔ یہ ایک ایسی عرب فیملی تھی کہ جس کا بھی سعودی عربیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں رہا کرتی تھی، یعنی ایک طریقے سے اس کے ساتھ اچھے رشتے تھے۔ لہٰذا 1890 میں تو الرشید فیملی کی طرف سے آل سعود کے اوپر اتنا بڑا اور خطرناک اٹیک کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ سلطنت تو پوری طرح سے ختم ہوئی ہی، ساتھ ہی ان لوگوں کو سعودی عربیہ کا پورا علاقہ چھوڑ کر کویت بھاگنا پڑا۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کی۔ پھر دور آیا 20ویں صدی کا کہ جب پوری دنیا میں ہر طرف جنگیں ہی جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہی تھی۔ دوسری طرف کویت میں بھی دوسروں کے رحم و کرم پر اپنی زندگی گزارنے والے ان آل سعود کے خاندان میں بھی عبدالعزیز نام کا ایک طاقتور انسان پیدا ہو چکا تھا، جس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے باپ دادا کے سارے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرے گا۔ لہٰذا 1902 میں اس عبدالعزیز نے اپنے 40 سپاہیوں کے ساتھ سب سے پہلے ریاض نام کے اس علاقے کو فتح کیا کہ جہاں سے اس کے پورے خاندان کو بھگایا گیا تھا، اور بعد میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے طاقتور ہوتا گیا آس پاس کے دوسرے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ہی 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار بھی شروع ہو چکی تھی، جس جنگ میں جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ تھی تو وہیں دوسری طرف اس کے مقابلے میں برٹین اور فرانس جیسے دیش تھے۔ لہٰذا برٹین اور فرانس جیسے دیشوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے شریف مکہ سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو بتا دوں کہ دراصل شریف مکہ ایک ایسی پوسٹ ہوا کرتی تھی کہ جس پر سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ہی ایک معزز یعنی عزت دار اور بڑے رتبے والے انسان کو بیٹھایا جاتا تھا، اور اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کی پوسٹ پر جس انسان کو بیٹھایا گیا تھا اس کا نام حسین بن علی ہوا کرتا تھا۔ حسین بن علی کو برٹین اور فرانس جیسے دیشوں کی طرف سے یہ لالچ دیا گیا تھا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرو گے، اس کو توڑنے میں، اس کو کمزور کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو جیتنے کے بعد یعنی جب ہم جنگ جیت جائیں گے تو تم کو ایک آزاد عرب ریاست کا راجہ بنائیں گے، ایک ایسی الگ آزاد عرب ریاست کہ جس میں صرف آج کے دور کا سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ عراق، سیریا، فلسطین، یمن اور اس جیسے سارے دیش ہوتے، یعنی کہ پوری کی پوری ہی عرب دنیا کے راجہ بنانے کا لالچ دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس لالچ میں آ کر شریف مکہ نے اپنی اولادوں کے ساتھ حجاز کے پورے علاقے میں یعنی مکہ، مدینہ اور اس جیسے سارے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کا انجام کیا ہوا تھا ہم سبھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربوں کی بغاوت نے سلطنت عثمانیہ کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کا آدھا بھی نقصان نہ تو کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کا کوئی ہتھیار پہنچا سکا اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا جاسوس پہنچا سکا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس دور میں شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اس دور میں آل سعود اور اس جیسے کچھ اور عرب خاندان کہ جو سعودی عربیہ کے سینٹر پوائنٹ یعنی ریاض اور اس جیسے آس پاس کے علاقوں میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے شریف مکہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ تو الٹا یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم شریف مکہ کے خلاف ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے فیور میں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ تو خود شریف مکہ سے چڑا کرتے تھے۔ آل سعود تو خود چاہتے تھے کہ وہ شریف مکہ کو حجاز یعنی مکہ مدینہ کے علاقے سے باہر پھینک دیں اور خود اس علاقے پر قابض ہو جائیں۔ فی الحال سلطنت عثمانیہ کی ہار کے ساتھ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو برٹین اور فرانس جیسے دیش کہ جنہوں نے پہلے شریف مکہ کو پورے عرب کا راجہ بنانے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنا وعدہ پوری طرح سے توڑ دیا، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے جو ٹکڑے ہوئے تھے ان کو آپس میں انہوں نے خود ہی بانٹ لیا۔ حالانکہ شریف مکہ کو بھی راجہ بنایا گیا مگر صرف اور صرف حجاز کے علاقے کا، یعنی سعودی عربیہ کے صرف اس پارٹ کا کہ جس میں مکہ اور مدینہ جیسے شہر آتے ہیں۔ شریف مکہ کو چھوٹے سے علاقے کا راجہ بنائے جانے کے ساتھ ساتھ برٹین اور فرانس جیسے بڑے طاقتور دیشوں نے شریف مکہ کے اوپر ایک احسان اور کیا کہ آخری وقت میں شریف مکہ سے اپنا سپورٹ چھین کر خود اس کا جو پڑوسی دشمن تھا یعنی آل سعود خاندان اس کو سپورٹ دے دیا۔
اب ظاہر ہے آل سعود خاندان کا جو سردار تھا یعنی عبدالعزیز، جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کتنا طاقتور تھا، وہ تو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا۔ اس نے سپورٹ ملتے ہی سب سے پہلے تو الرشید نام کے اس خاندان کو ختم کیا کہ جس خاندان کی وجہ سے کسی دور میں اس کے خاندان کو عرب کا علاقہ چھوڑ کر کویت میں جانا پڑا تھا، اور اس کے بعد پھر حجاز کے علاقے کو بھی فتح کیا، یعنی سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کرنے والے شریف مکہ کو ہرا کر خود اس پورے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ سارے ہی علاقے آل سعود کے انڈر میں آ چکے تھے کہ جن سارے علاقوں میں آج کے دور کا سعودی عربیہ بسا ہوا ہے۔ اس کے بعد 20 مئی 1927 کو ٹریٹی آف جدہ کے تحت فائنلی برٹین کی طرف سے حجاز اور ریاض کے دونوں علاقوں کو ملا کر ایک الگ آزاد عرب ریاست کی مانیتا بھی دے دی گئی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد عبدالعزیز آس پاس کے دوسرے عرب دیشوں پر جیسا کہ سیریا، عراق، فلسطین، لیبنان، ان سبھی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے اس دور میں ان سارے علاقوں پر برٹین جیسے دیشوں نے قبضہ کر رکھا تھا، تو اسی لیے عبدالعزیز نے ان پر اٹیک نہ کرنا ہی بہتر سمجھا، ورنہ ظاہر ہے اس کا خود کا ایریا بھی خطرے میں آ سکتا تھا۔ حالانکہ دوستو ایک الگ آزاد دیش کی مانیتا مل جانے کے باوجود بھی عبدالعزیز کی مشکلیں ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ہوا یہ کہ آخری وقت میں اخوان نام کے اس گروپ نے عبدالعزیز کے خلاف بغاوت کر دی کہ جس اخوان نام کے گروپ کی مدد سے ہی وہ یہاں تک پہنچ سکا تھا، یعنی جن کی مدد سے اس نے ان سارے علاقوں کو فتح کیا تھا اور ایک الگ آزاد دیش بنا پایا تھا۔ دراصل دوستو اخوان ایک ایسا گروپ تھا جو کٹر وہابی وچاردھارا پر یقین رکھا کرتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہابیوں کے امام یعنی فاؤنڈر محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کے جو باپ دادا تھے ان کے بیچ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا جس میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا، ایک کو اس کی وچاردھارا پھیلانے میں اس کا ساتھ دینا تھا، جبکہ دوسرے کو اس کا سیاسی طور پر ساتھ دینا تھا۔ مگر آخری وقت میں ہوا یہ کہ جب اخوان گروپ نے دیکھا کہ ہماری سلطنت بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور اب ہم آفیشیلی ایک الگ آزاد اور طاقتور ریاست بھی بن چکے ہیں، تو اسی لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنی وچاردھارا یعنی وہابی سوچ کو عرب کے دوسرے علاقوں جیسا کہ عراق، سیریا، فلسطین ان جیسے علاقوں میں لے کر جائیں اور لوگوں کے بیچ اس چیز کا بڑھ چڑھ کر پرچار کریں۔ مگر خود ان کا راجہ یعنی کنگ عبدالعزیز اس چیز کے خلاف تھا، اس کا ماننا تھا کہ ہم اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اخوان گروپ نے اپنے ہی راجہ عبدالعزیز کے خلاف بغاوت کر دی۔ کچھ وقت تک تو عبدالعزیز کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر بعد میں انگریزوں کی مدد سے عبدالعزیز نے اس بغاوت کو بھی پوری طرح سے کچل ڈالا اور فائنلی 23 ستمبر 1932 کے دن وہ سعودی عربیہ وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک 23 ستمبر کو سعودی عربیہ میں بڑے جشن کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار آج تک عبدالعزیز کی ہی اولادیں یعنی آل سعود کے لوگ ہی سعودی عربیہ پر راج کر رہے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔